اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 30 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ مریسہ یا بنی مصطلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کے سردار حارث بن زرار نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شعبان 5 ہجری کو صحابہ کا لشکر لے کے روانہ ہو گئے اور ایک دن کا سفر طے کر کے مقام مریسہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ مریسہ کے لوگ مقابلے کے لیے آئے اور معمولی سی جنگ کے بعد ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں بنو مصطلق کے 10 آدمی مارے گئے جبکہ ایک صحابی نے بھی شہادت پائی۔ مسلمانوں نے مشرکین کے 600 آدمیوں کو قید کیا۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ اس لڑائی میں گرفتار ہونے والوں کے ساتھ بنو مصطلق کے سردار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ انہوں نے اپنے فدیے کی رقم طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے فدیے کی رقم ادا کر کے ان کو غلامی سے نجات دلائی اور مزید یہ احسان فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی برکت سے بنو مصطلق کے تمام جنگی قیدیوں اور مال غنیمت کو واپس کر دیا گیا اور ان کی والدہ بنو مصطلق کے سردار حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کیا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، یہ لڑکا 100 سال زندہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال رہی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں نماز جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ مفہوم یہ ہے کہ جمعے کی اذان کو سن لینے کے بعد خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑنا اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا واجب ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا۔ جو اس دعا کو ہر صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور رنج و غم سے نجات دے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، مجھے اللہ کافی ہے، وہی معبود ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مریض کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مریضوں کی عیادت کی؟ چنانچہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوں گے جبکہ لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچی بات قرآن آئے تو اس کی تکذیب کرتے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ سورہ زمر آیت نمبر 32۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کا نفع وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 23۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کا انگور۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا تو میرے اور اس خوشے کے درمیان آڑ آ گئی۔ جس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ انگور کا دانہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے ڈول کے برابر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عصمت سرمے سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما عصمت ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے، پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔